أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، مجھے آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے مجلس میں داخل ہونے کے بعد سے دو ہلکی سی ایسی باتیں ہوئیں جن پر مختصر تنبیہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ایک بھائی نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے کچھ آیتوں کی تلاوت کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید علم نافع عطا فرمائے، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی ان کی اور ہم تمام لوگوں کی زندگی کی مشعل راہ بنائے۔ تلاوت کا اختتام ہمارے بھائی نے جن الفاظ سے کیا، اور عام طور پر آپ سنتے ہوں گے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے اخیر میں صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت والے اللہ نے سچ کہا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کلمہ حق ہے، لیکن تلاوت کلام پاک کے اختتام پر صدق اللہ العظیم کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے تلاوت کلام پاک آدمی چاہے نماز میں کرے،
نماز کے باہر کرے، کسی محفل میں کرے، صدق اللہ العظیم ان کلمات سے اختتام کرنے سے گریز کرے، بچے۔ خصوصاً تلاوت کلام پاک کے بعد یہ جو عادت بنا لی گئی ہے، رسم بنا لی گئی ہے، اہل علم نے اس پر تنبیہ کی ہے۔ اور دوسری چیز، گفتگو کے دوران ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ اللہ جس کے قبض قدرت میں ہر چیز ہے۔ قبض قدرت جو ہے یہ حقیقت میں ہمارے ملکوں میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس لفظ پر ہم غور کریں گے، قبضہ قدرت، تو حقیقت میں اللہ کا جو ہاتھ ہے یہ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اللہ کا ہاتھ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے لیے یہ ثابت صفت ہے۔ اس صفت کا انکار کرنا یقیناً گمراہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں عام طور پر یہ تعبیر، بولنے کا یہ انداز لوگوں کے زبان پر چڑھنے کی وجہ سے اکثر اہل علم اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اسی لیے جب قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ بھی کرتے ہیں جس میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ قبضہ قدرت نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ اس کا جو ہے ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو ایک ضروری تنبیہ ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں لوگوں کے اندر منتشر ہیں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے، جبکہ ایک بڑی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم پر ہے، ہر جگہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ قدرت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ضروری تنبیہ تھی تاکہ اس کی طرف توجہ دی جائے۔ اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ شروع میں بتلایا گیا، گناہوں کے اثرات سے متعلق مجھے آج کی اس مجلس میں گفتگو کرنا ہے۔ گناہ یا اللہ کی نافرمانی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ گناہ انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر ہمیں بسایا ہے۔ اس زمین پر بستے ہوئے ہمیں کس طریقے کی زندگی بسر کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ اللہ کے انہی نبیوں اور رسولوں میں آخری نبی اور آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مکمل دین اسلام نازل فرمایا ہے، جس دین کے اندر عقائد اور معاملات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ احکام بتلائے گئے ہیں، اللہ کے کچھ حکم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو چھوڑنا گناہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان چیزوں کو کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو گناہ کیا ہے؟ جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہم نہ کریں
وہ بھی گناہ ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں کو کریں یہ بھی گناہ ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھیں۔ اگر ایک وقت کی نماز ہم چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کو مال عطا کیا جائے، نصاب مکمل ہو جائے، اس پر زکوٰۃ کے شرائط لاگو ہو جائیں تو ایسی صورت میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے ایسی صورت میں گنہگار ہو جائیں گے۔ تو نماز چھوڑنا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، حج نہ کرنا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو چھوڑ دینا گناہ ہے۔ آپ باپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، بچوں کو نان و نفقہ دینا، بچوں کی تربیت کرنا، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر آپ یہ چھوڑیں تو ایسی صورت میں گنہگار ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ کام ہیں جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ شراب مت پیو، شرک مت کرو، زنا مت کرو، قتل مت کرو، چوری مت کرو، غیبت مت کرو، چغلی مت کھاؤ، یہ سب کے سب اللہ کے منع کیے ہوئے احکام ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کام کو کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ گناہ 2 طریقے کے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا، اسی طریقے سے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو کر بیٹھنا، دونوں گناہ کے کام ہیں۔ گناہ کون کرتے ہیں؟ گناہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو تفکر الناس فی عظمت اللہ تعالی لما عصوا، اگر لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کے بارے میں غور و فکر کریں تو وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اللہ کی عظمت کے بارے میں، اللہ کی بڑائی کے بارے میں، اللہ کی کبریائی کے بارے میں، اللہ کے جلال کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے، غور و فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں شیطان اس کے لیے گناہ کے کام کو آسان کر دیتا ہے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ایک زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی عظمت کے بارے میں وہ سوچے کہ مجھے پیدا کرنے والے اللہ نے، آسمان والے اللہ نے، زمین والے اللہ نے، جس کا میں کھاتا ہوں اس اللہ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے، اگر میں کروں گا تو گنہگار ہو جاؤں گا، اس کی مجھے سزا ملے گی۔ حقیقت میں یہ سوچ اس کے دل میں آ جائے، اللہ کی عظمت کو وہ سمجھنے لگے، تو کیا پھر بھی وہ گناہ کرے گا؟ کیا وہ زنا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک چور جب چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں اتنا ایمان نہیں ہوتا جو ایمان اسے چوری سے روک سکے۔ ایک زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا دل ایمان کی اس کیفیت میں نہیں ہوتا جو اسے زنا کاری سے روک سکے۔ بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو تفکر الناس فی عظمت اللہ تعالی لما عصوہ، اگر لوگ اللہ کی عظمت کے بارے میں غور و فکر کریں تو اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، گناہ کے کام نہیں کریں گے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے فرمایا تھا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقار کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ما لکم لا تعظمون اللہ حق عظمتہ، نوح نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی ایسی عظمت کیوں نہیں بیان کرتے ہو، اللہ کی ایسی عظمت سمجھتے کیوں نہیں ہو جیسے وہ عظیم ہے۔ آدمی اگر اللہ کی عظمت کو سمجھے گناہ نہیں کرے گا۔ شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی جب ہم نے یہ جانا کہ اللہ کی عظمت کو جاننے سے آدمی گناہوں سے باز آتا ہے، اللہ کی عظمت کو پہچاننے سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے، تو ہم پر ضروری کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانیں، اللہ کے مقام کو جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدر کو پہچانیں۔ امام صالح بن فوزان رحمۃ اللہ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ان عظمت اللہ تعالی لا يعلمها الا هو جل جلالہ، اللہ کی جو حقیقی عظمت ہے، اللہ کی جو حقیقی کبریائی اور اللہ کی جو حقیقی بڑائی ہے، اس حقیقی عظمت اور بڑائی اور کبریائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ بہت عظیم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ وہ کیسا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، کتنا عظیم ہے، اس کی سلطنت کیسی ہے، اس کے احکام کیسے ہیں، اس کے کلمات کیا ہیں، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بَيَّنَ لَنَا مَا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَتِهِ بِقَدْرِ مَا تَتَّسِعُ لَهُ عُقُولُنَا۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہماری عقل کی مقدار سے کچھ ایسی باتیں بیان فرمایا ہے جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت کے بارے میں، اللہ کی کبریائی کے بارے میں کچھ جان سکیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کا احاطہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی عظمت کے بارے میں ہمیں اس لیے بتلایا ہے تاکہ ہم جان کر اللہ کے مقام کو پہچانیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کے حکم کو بجا لائیں، اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کریں، اور اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ہم کیسے جانیں، اللہ کی عظمت کو ہم کیسے پہچانیں، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، اللہ کو پہچانا، اور پہچاننے کے لیے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ کی عظمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو ہم کیسے جانیں، تو اس کے جواب میں تم یہ کہو کہ اللہ کی آیتوں میں غور کر کے اور اللہ کی مخلوقات میں غور کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جان سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اونٹ کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے؟ اتنا عظیم جانور، اتنا بڑا جانور صحرا میں رہتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں سے پتے نوچ کر کھاتا ہے، اسی پر بسیرا کرتا ہے۔ اس کی خلقت پہ غور کرو، کتنی لمبی گردن، کتنے لمبے لمبے پیر، کتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ اس کی طرف غور کرنے کے بلا رہا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کو دیکھتے نہیں ہیں، اس میں غور نہیں کرتے ہیں کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ والى السماء كيف رفعت، کیا آسمان میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اس آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے؟ یہ چھت، معمولی سا چھت جو ہم نے بنایا ہے، بغیر سہارے کے رک نہیں سکتا۔ اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر عمد ترونها، بغیر کسی ستون کے ایسے ہی کھڑا کیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا یہ لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ ان پہاڑوں کو کیسے گاڑا گیا ہے؟ ہزاروں سال سے اللہ کے حکم سے جیسے گاڑے گئے ہیں اسی طریقے سے وہ پہاڑ قائم ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا یہ لوگ زمین میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اس زمین کو کیسے بچھایا گیا ہے؟ اللہ کا معمولی سا حکم ہو تو یہ زمین ہلنے لگتی ہے اور زلزلے آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان، زمین، اسی طریقے سے اپنی بے شمار مخلوقات کے اندر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اگر آسمان اتنا بڑا ہے، زمین اتنی بڑی ہے، اسی طریقے سے پہاڑ اتنے بڑے، بے شمار مخلوقات اتنے عظیم ہیں، تو انہیں پیدا کرنے والا کیسے ہوگا؟
اس کی عظمت پہ غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی اور امت محمدیہ میں سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر کا علم رکھنے والے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کی جو کرسی ہے، کرسی سے مراد یہاں پر پائیدان ہے۔ ایک بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے اور پیر رکھنے کے لیے سامنے پائیدان بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، عرش کے سامنے جو کرسی ہے اس کرسی کی بات ہو رہی ہے کہ آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اگر کرسی میں ڈال دیا جائے تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی اللہ کی کرسی میں وہی حیثیت ہے جو حیثیت کسی بڑی تھال کے اندر چند سکوں کی نظر آتی ہے۔ اور جہاں تک عرش کی بات ہے لا یقدر قدرہ الا اللہ، عرش کی عظمت کا اندازہ، عرش کی بڑائی کا اندازہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک چیز جسے اللہ نے بنایا ہے۔ اگر یہ اتنا عظیم ہے اللہ تبارک و تعالی کیسے عظیم ہوگا؟ کیا کوئی اللہ کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اتنے بڑے آسمان، اتنے بڑے زمین۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے بیچ کتنی مسافت ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینہما 500 سنہ، آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کی جو مسافت ہے اسے طے کرنے کے لیے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کے لیے اگر تیز رفتار سواری استعمال کی جائے کتنا لگے گا؟ 500 سال لگے گا۔ اتنا بڑا خلا ہے۔ وَمِن كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 500 عام، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَسَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 500 عام، ایک آسمان کی موٹائی، یہ تو آسمان سے آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہوا، آسمان کی جو کثافت اور جو موٹائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کے برابر ہے۔ ان 7 آسمانوں کے اوپر ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے جس کے نیچے سے اوپر تک یعنی اس کی گہرائی 500 سال کے برابر ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس فرشتے کی کان کی لو اور گردن کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بَنِي آدم، اللہ تبارک و تعالی سے انسانوں کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، آسمان زمین، آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا، کرسی، عرش، ملائکہ، پہاڑ، جنات، انسان اور بے شمار مخلوقات، جن مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع، 7 آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، والارض، زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ومن فیہن، آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو بھی ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، آسمان اور زمین کی ہر چیز
اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے عبادتوں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے عبادتوں سے کوئی غرض اور کوئی حاجت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطت السماء وحق لها ان تئت، آسمان سے کھلنے کی آواز آتی ہے، جیسے اونٹ بوجھ سے لدا ہوا اونٹ چلتے وقت جس طریقے سے آواز کرتا ہے، آسمان سے ایسی ہی آواز آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے آسمان میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ پر اللہ کا فرشتہ یا تو رکوع میں ہے یا تو سجدے میں ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے ملائکہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ آسمان اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، زمین اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں سے کیا غرض ہے؟ اسی لیے اللہ نے اگر آپ کو کچھ عبادتوں کی توفیق عطا کیا ہے، کچھ عبادتیں کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، دل کے اندر غرور نہیں آنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے اسلام کے لیے یہ کیا وہ کیا، میں ایسے کرتا ہوں، وہ نیک کام کرتا ہوں، یہ نیک کام کرتا ہوں۔ ہمارے نیک کام اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اگر موازنہ کر کے دیکھے جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہم عاجز ذلیل بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا کیا نفع یا نقصان پہنچا سکیں گے؟ مسلم شریف کی روایت جسے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اور تم پر بھی میں نے یہ حکم نازل کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ضلالت میں ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہناؤں، مجھ سے مانگو میں تمہیں کپڑا عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، دن رات تم غلطیاں کرتے ہو، میں معاف کرتا ہوں، مجھ سے معافی مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم تمام کے تمام شروع سے لے کر آخر تک جنات اور انسان سب کے سب ایک نہایت متقی اور پرہیزگار بندے کی طرح بن جاؤ، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت کے اندر کوئی زیادتی آنے والی نہیں ہے، میری عزت میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ اے میرے بندو، اگر تم تمام کے تمام انسان و جنات شروع سے لے کر آخر تک سب کے سب دنیا کے فاجر فاسق اور برے آدمی کی طرح بن جائیں، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو اے میرے بندو، اس سے میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں، میری عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذالک من ملکی الا کما تنقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اے انسانوں اور اے جنوں، تم سب کے سب کسی میدان میں کھڑے مجھ کو پکارو، اپنی اپنی ضرورتیں مانگو، سب کو ان کی ضرورتیں عطا کر دوں تو میری بادشاہت میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کو دریا میں ڈال کر نکالنے سے کمی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی حدیث قدسی کے اندر، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے کرتوت ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں، جن اعمال کو اب ہم لکھ کر رکھتے ہیں، قیامت کے دن اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ،
جسے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں نظر آئیں وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، کیونکہ اللہ نے اسے نیکیوں کی توفیق دی۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اور جسے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے علاوہ کچھ اور نظر آ جائے تو اسے اپنے آپ کے سوا کسی اور کو ملامت نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ایک عظیم حدیث قدسی ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث قدسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گناہوں سے، ہماری نیکیوں سے اللہ کی نہ شان گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ نقصان ہے۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، اگر ہم گناہ کرتے ہیں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور گناہ چاہے ہم کریں چاہے پچھلی امتیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، نہ تم لوگوں کی تمناؤں کے اعتبار سے ہوگا نہ اہل کتاب کی تمناؤں کے اعتبار سے ہوگا، جو برا کرے گا اسے اس کے برائی کی سزا مل کر رہے گی۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے سزا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے نہ تو کوئی اسے بچا سکے گا اور نہ ہی مدد کر سکے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانیں گے، یا اللہ اور اس کے رسول کے منع کی ہوئی چیزوں کو کریں گے، گناہوں کے کام کریں گے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جہنم ہے جس کے اندر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ قیامت کے دن گنہگاروں کے ساتھ کیا ہوگا، اچھا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، اسے بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہر انسان کا نام اعمال اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا، پھر قیامت کے دن وہ اسے کھلی کتاب کی شکل میں دیکھ لے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کتاب ان کے سامنے ہے، کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری تباہی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کے اندر نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوٹی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوٹی ہوئی ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا اس کتاب کے اندر وہ پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں اسے دیکھ لے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، گناہ چاہے امت محمدیہ کرے، چاہے پچھلی امتیں کرے، چاہے آدمی ایمان قبول کر کے کرے، چاہے ایمان کے علاوہ کرے، اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ تو لکھا ہوا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ شرک کو اللہ تبارک و تعالی بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، لیکن جو آدمی اس کے علاوہ گناہ کرے اللہ تبارک و تعالی ڈراتا ہے کہ اسے اس کی سزا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم کی رسوائی سے بچائے، گناہوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمان، بہت سارے مسلمان ایمان قبول کرنے کے بعد اس عقیدے کی وجہ سے کہ جو شخص توحید پر قائم رہتا ہے اس کے لیے جنت یقینی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی شرک سے پاک ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر اس دنیا سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اگر اللہ سزا دینا چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالی عذاب میں مبتلا کرنا چاہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اس عذاب سے چھٹکارا بھی نہیں دے سکے گا۔ اسی لیے آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے۔ بالخصوص گناہوں کو معمولی سمجھنا ایک ایسی بڑی آفت ہے کہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب، گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ کقوم نزلوا فی بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى انضجوا خبزتهم، اس قوم کی طرح جو کسی میدان میں اتر گئے، ایک لکڑی اٹھا کر لایا، دوسرا ایک اور لکڑی اٹھا کر لایا، سب نے اس لکڑیوں میں آگ جلائی تو اس کے بعد ان کا کھانا تیار ہو گیا۔ حالانکہ ایک ہی لکڑی لائی گئی، لیکن یہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ کھانا بنانے کے قابل ہو گئی۔ اسی طریقے سے گناہوں کو معمولی سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر ایک گناہ کرتے چلے جاؤ گے تو ایسی صورت میں ہلاکت اور بربادی کی طرف چلتے چلے جاؤ گے۔ اسی لیے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ تمہارے دل میں جتنا معمولی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ گناہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ گناہ کو اپنے دل میں جتنا بھاری محسوس کرتے ہو، جتنا بڑا محسوس کرتے ہو، اس سے جتنا ڈرتے ہو، اگر انجانے میں وہ گناہ تم سے صادر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو اور درگزری میں اس گناہ کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے گناہوں کو معمولی سمجھنا یہ بذات خود ایک بڑا گناہ ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ بالخصوص میرے محترم بھائیوں، آدمی خلوت کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ خلوت کے گناہوں سے مراد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم میں اکثر ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی مہربانی سے اکثر کے چہروں پر ماشاءاللہ داڑیاں ہیں، کپڑے چھوٹے ہیں، نماز کے پابند لگتے ہیں، علمی مجلسوں میں شرکت کرنے کا شوق ٹپکتا ہے۔ جو ایسے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسا بنا دے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ظاہری طور پر ہماری جو شکل، صورت، ہیئت، لباس ہم سے جو نیکی ٹپکتی ہے، اگر ہمارا باطن اس کے برخلاف ہے، اس کے علاوہ ہے، تو یہاں پر وبال اور تباہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ اچھا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، لوگوں سے زیادہ خوف، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے امام سحنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایاک ان تکون عدوا لابلیس فی العلانیہ، ایسا ہرگز نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تمہاری ابلیس دشمنی ظاہر ہوتی ہو، کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھو تمہارے چہرے پر شکن آ جائے، کوئی برا کرے تو تم غصے میں آ جاؤ، پھر اس کے بعد تنہائی میں چلے جاؤ تو ابلیس سے دوستی کر کے اسی گناہ کو کرنے نہ لگ جاؤ۔ امام سحنون رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وبا سے ڈراتے ہوئے فرمایا ہے میں میری امت کی ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے سفید پہاڑوں جیسے بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ مِثْلِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاء، میری امت کے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے سفید پہاڑوں جیسے بڑی بڑی نیکیاں لے کر حاضر ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ قال ثوبان، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا دیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی کچھ نشانیاں آپ ہمیں بتلا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اللہ نکون منہم
اس لیے بتلائیے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ یہ صحابہ کی تڑپ ہے۔ صحابہ صرف جانکاری کے لیے معلوم نہیں کرتے تھے بلکہ بچنے کے لیے معلوم کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم، تو سنو وہ تمہارے اپنے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہارے ہی طریقے پر رہنے والے ہوں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، راتوں میں اٹھ کر ایسے ہی تہجد پڑھیں گے جیسے تم تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر، تہجد گزار، تہجد پڑھنے والے، قیام اللیل کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے نبی کہہ رہے ہیں وہ تمہارے بھائی تم جیسے، وَلَكِنَّهُمْ اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جب تنہائی میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کر دیں گے۔ اپنے موبائل کا جائزہ لیں، کہیں اسکرین پر کسی ننگی کی تصویر تو نہیں ہے۔ اپنے آپ پہ غور کریں، رات میں جب آپ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے سوا آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو انٹرنیٹ چلا کر آپ کوئی ننگی فلم تو نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی ننگا گانا تو آپ نہیں سن رہے ہیں، میوزک میں تو مبتلا نہیں ہیں، آپ لوگوں کے سامنے پارسا متقی نیک نظر آ رہے ہیں، کہیں آپ کے کسی اور سے تعلقات تو نہیں ہیں جنہیں آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر حال ایسا ہے ابھی توبہ کر لینا چاہیے، ورنہ آپ کا تہجد پڑھنا، نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تہامہ کے سفید پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آنا قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسے خلوت کے تنہائی کے گناہ کہتے ہیں، اور انہی گناہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم، جو لوگ غیب سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، تم اپنی بات کو چھپاؤ یا کھل کر کہو، جان لو انہو علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی دلوں کا بھید جاننے والا ہے، دلوں کا راز جاننے والا ہے۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع العارفون باللہ بان ذنوب الخلوات ہی اصل الانتکاس، اللہ کو جاننے والے تمام عارفین، اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ کو پہچاننے والے تمام نیک بندے اس بات کو مانتے ہیں کہ تنہائی کے گناہ انسان کو راہ ہدایت سے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وَأَنَّ عِبَادَاتِ الْخَفَاءِ هِيَ أَعْظَمُ أَسْبَابِ الثَّبَاتِ، اور اللہ کو پہچاننے والے تمام عارفین کا یہ کہنا ہے کہ تنہائی میں کی جانے والی عبادتیں آدمی کو راہ حق پر ثابت قدم رکھتی ہیں۔ تو ہم کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ رات کی تنہائی میں جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو ہماری راتیں تسبیح میں کٹتی ہیں، استغفار میں کٹتی ہیں، یا کسی سے باتیں کرتے ہوئے، کسی سے ناجائز تعلقات جوڑے ہوئے، یا گندی فلمیں دیکھتے ہوئے، یا اسی طریقے سے کسی کے خلاف مکر کرتے ہوئے کٹتی ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، امام ابن رجب الحنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی موت کے وقت نیکی کے ساتھ مرے، اچھائی کے ساتھ مرے، کس کی تمنا نہیں ہے، کس کی تڑپ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس دنیا سے نکلتے وقت لا الہ الا اللہ کہہ کر نکلتا ہے وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ توفیق کسے ملتی ہے؟ جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، غلطی سے گناہ سرزد ہو جائے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، جس کا باطن، جس کا اندرونی حصہ اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، جس کے دل میں تقوی اس کے کپڑے سے اچھا اور اس کی داڑھی سے زیادہ ہوتا ہے، ایسا آدمی لا الہ الا اللہ کی توفیق پاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو آدمی
لوگوں کے سامنے متقی پرہیزگار پارسا نظر آتا ہے لیکن اس کا باطن خراب ہے. اس کے بارے میں امام ابن رجب فرماتے ہیں خاتمت السوء تکون بسبب دسینۃ باطنۃ للعبد. موت کے وقت خاتمہ، برا خاتمہ اس آدمی کا ہوتا ہے جو آدمی باطن میں تنہائی کے اندر گناہوں میں مبتلا رہتا ہے. لا یطلع علیہ الناس، ایسے گناہ کرتا ہے جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ رکھے، خصوصاً خلوت کے گناہوں سے اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے. وقت شاید زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے گناہوں کے کچھ اثرات جو آدمی پر ہوتے ہیں ان اثرات کو میں بیان کرتا ہوں. کتنا وقت باقی ہے؟ 10 منٹ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی. میرے محترم بھائیوں، اصل موضوع یہی تھا کہ گناہوں کے اثرات بتلائے جائیں، لیکن گناہوں سے بچنا، اللہ کی عظمت، یہ ساری چیزیں اس موضوع سے بہت ہی زیادہ گہرا تعلق رکھتی تھیں، لہذا ضروری تھا کہ ان کو واضح کیا جائے. اب میں مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ گناہوں کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے سے پہلے ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. گناہوں کے کچھ اثرات ایسے ہیں جو گناہ کرنے والے پر پڑتے ہیں. گناہوں کے کچھ اثرات ایسے ہیں جو اس پورے معاشرے پر چھا جاتے ہیں. گناہوں کے کچھ اثرات ایسے ہیں جو انسانوں سے ہٹ کر جانوروں اور جمادات اور درختوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو گناہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جہاں تک گناہوں کے اثرات گناہ کرنے والے پر ہیں، اس سلسلے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسد القلب، گناہ انسان کے دل کو بگاڑ دیتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے، دل برباد ہو جاتا ہے. فیضعف فیہ تعظیم الرب، گناہوں سے دل میں اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو ہیبت ہے، اللہ کا جو وقار ہے، اللہ کا جو مقام ہے، مقام ختم ہو جاتا ہے. ان عظمت اللہ تعالی فی قلب العبد تقتضی تعظیم حرماتہ التي تحول بینہ وبین الذنوب. کیونکہ اگر کسی کے دل میں اللہ کی صحیح عظمت ہے تو اس کے اور گناہوں کے درمیان اللہ کی یہ عظمت آڑ بننی چاہیے. اگر آڑ نہیں بن رہی ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی یہ عظمت دل سے کم ہو گئی، دل خراب ہو گیا. اور یہ دل جب خراب ہو جاتا ہے تو خراب ہونے کے بعد مر بھی سکتا ہے، اور جب دل مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بھلائی اور برائی کی تمیز دل کھو دیتا ہے. اسی لیے امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها. میں نے جو مشاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ انسان کے دل کو مار دیتے ہیں. کثرت سے گناہ کرنے سے ذلت اور حقارت انسان پر چھا جاتی ہے. وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، گناہوں کو چھوڑ دینا یہی دل کی زندگی ہے. دل زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، دل کی بات نہ مانو، یہی چیز تمہارے دل کے لیے بہتر ہے. اور جب دل مر جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو دل کے اندر وحشت طاری ہو جاتی ہے. اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان وحشت آ جاتی ہے. آپ جس سے مانوس ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، اسے بار بار ملنے کی آپ کو تڑپ پیدا ہوتی ہے. لیکن گناہوں کی کثرت کے بعد، گناہوں کی زیادتی کے بعد اللہ کے اور آپ کے بیچ میں وحشت آ جائے گی. نماز میں آپ کا دل نہیں لگے گا، اللہ کے ذکر سے آپ کو اطمینان نہیں آئے گا. اسی طریقے سے آپ کے اور لوگوں کے بیچ میں وحشت پیدا ہو جاتی ہے. لوگوں کو ملنے سے کترائیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا آپ پسند نہیں کریں گے، بلکہ یہ وحشت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان خود سے وحشت محسوس کرنے لگتا ہے. اور یہ سب کا سب کب ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت سے ہوتا ہے. بلکہ گناہوں کے جو اثرات آدمی پر مبتلا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑا اثر، بڑا نقصان یہ ہے کہ گنہگار کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے پہنچے.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ شاگرد بہت ہی زیادہ چالاک اور زیادہ حفظ کرنے والا اور نیک لگتا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا انی اری اللہ قد القى علی قلبک نورا فلا تطفئه بظلمۃ المعصیہ۔ بچے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دل میں ایک نور ڈال دیا ہے، گناہوں کی ظلمت سے اس نور کو ختم نہ کرو۔ تو میرے محترم بھائیو، گناہوں کے کثرت سے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہم میں سے اکثر کو نہ اللہ کی معرفت حاصل ہے، نہ نماز کے احکام کا علم ہے، نہ زکوٰۃ کے بارے میں جانتے ہیں، نہ قیامت کے بارے میں جانتے ہیں، دنیا کی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، اور دنیا کی چیزیں جاننا یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے۔ کافروں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کی بہت ساری چیزوں کا انہیں علم ہے، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن آخرت سے وہ غافل ہیں۔ تو حقیقی علم اللہ کی شریعت کا علم ہے، اللہ کی معرفت کا علم ہے، اور یہ علم اسے ملتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چیز عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق سے محروم کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آئے گا، فرماتے ہیں ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ، گناہوں سے انسان کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، وظلمۃ فی القلب، دل کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، ووہنا فی البدن، گناہوں سے انسان کا جسم کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ابو الطیب امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ اکثر مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ 100 سال کی عمر میں سمندر کے ایک سفر سے لوٹے۔ کشتی جب ساحل پر لگ گئی تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے چھلانگ کر اسے پار کر لیا، اور بہت سارے طاقتور نوجوان چھلانگ کر پار تک نہیں پہنچ سکے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ 100 سال کی عمر میں اتنی بڑی چھلانگ، اس پر لوگوں نے تعجب کیا، تو طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا هذه جوارح حفظناها عن المعاصی في الصغر فحفظها اللہ لنا في الكبر۔ ان اعضاء کو، جسم کے ان حصوں کو بچپن میں ہم نے گناہوں سے محفوظ رکھا تھا، تو بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گناہوں سے انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے۔ وَنُقْصَانًا فِي الرِّزْقِ، گناہوں سے رزق میں کمی آتی ہے۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، بلکہ گناہوں کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں گنہگار کی نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ بہت سارے کافر کفر کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اچھی زندگی جی رہے ہیں، رزق ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ڈھیل قرار دیا ہے، اور قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی جس سے انہیں تذکیر کرائی جا رہی تھی اسے انہوں نے بھلا دیا، کفر انہوں نے اختیار کر لیا، اللہ نے کیا کیا؟ مار دیا، ہلاک کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر خیر کا دروازہ ہم نے ان کے سامنے کھول دیا۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، یہاں تک کہ جب اللہ کے دیے ہوئے اس رزق سے وہ لوگ خوش ہو گئے اور اس کے اندر مبتلا ہو گئے، اخذناہم بغتہ، اس کے بعد اچانک ہم نے انہیں اپنے گرفت میں لے لیا، اور اس طریقے سے لے لیا کہ انہیں مایوسی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، ظالموں کو اس طریقے سے ختم کر دیا گیا، اور ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔
تو میرے محترم بھائیوں، گناہوں سے رزق میں کمی آتی ہے، جسم کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے جو اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ گنہگاروں کو ہم بڑی سزا کے ساتھ ساتھ چھوٹی سزا بھی دیں گے تاکہ وہ لوگ رجوع کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، توبہ کر لیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی العذاب الادنی مصائب الدنیا، چھوٹی سزا کا جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، یہ چھوٹی سزا دنیا کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، دنیا کی آفتیں اور مصیبتیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی نقصان پہنچا ہے وہ تمہارے خود کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچا ہے، اور بات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو درگزر فرما دیا ہے، معاف فرما دیا ہے۔ اگر ہر چیز پکڑ لی جائے تو ایسی صورت میں کوئی زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ افراد پر ہونے والے کچھ اثرات تھے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے معاشرے پر بھی بڑے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پورے معاشرے کو تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح کے بعد کتنی قوموں کو، کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تمہارے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ یعنی جو قومیں ہلاک ہوئیں، کیوں ہلاک ہوئیں؟ گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ اللہ فرماتا ہے سمود، عاد اور لوط کے بارے میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا گیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی پر چیخ بھیجی گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ قوموں کو ہم نے ڈبو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ تو جس طریقے سے قوم ہلاک ہو سکتی ہے، کبھی گناہوں کی وجہ سے قوم کو دی گئی نعمتیں چھینی جا سکتی ہیں، ایمان کی نعمت، امن کی نعمت، صحت اور عافیت کی نعمت، یہ ساری نعمتیں چھن سکتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ اللہ ایک ایسے قریے کی مثال بیان کرتا ہے جسے ہر جانب سے رزق آیا کرتا تھا، اس نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے کرتوت کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا، امن چھن گیا، رزق چھین لیا گیا۔ اسی طریقے سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوفان، اسی طریقے سے یہ بلائیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے عذابات تھے جو قوموں کی گناہوں کی پاداش میں آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انہیں بلا لیتا ہے، کبھی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو قوم فاحشہ کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے اللہ بارش روک لیتا ہے، جو قوم کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ طاعون میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے جو پہلے کبھی نہیں آئی تھیں۔ اسی طریقے سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا کہ اے انصار کے لوگوں، 5 چیزوں سے اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے۔ جس قوم میں فاحشہ کام کھلم کھلا کیا جانے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیماریاں بھیج دیتا ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سے بارش کو روک لیتا ہے۔ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش نازل نہ ہوتی۔ جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سے بارش کو روک لیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی انسانوں کے گناہوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے
ایک منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ. اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنے لگے تو زمین پر کوئی جانور باقی نہیں رہے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر پورے جانوروں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور نوح کے قوم کے گناہوں کی پاداش میں نوح علیہ السلام پر جو طوفان بھیجا گیا تھا اس طوفان میں پورے جانور ہلاک کر دیے گئے تھے. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ظالم ظلم کرتا ہے، اس ظلم کی وجہ سے صحرا میں رہنے والا ایک پرندہ بھوک سے تڑپتے ہوئے مر جاتا ہے. یہ انسان کے گناہوں کے پاداش میں ہے. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کو جب جنت سے اتارا گیا تھا تو بالکل سفید دودھ کے مانند تھا. اسے کالا کس نے کیا؟ انسان کے گناہوں نے کیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاسق و فاجر جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، تو اس کے شر سے انسان بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے بستیاں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس کے شر سے درخت بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کے شر سے دوسرے جانور بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو میرے محترم بھائیو، گناہ کوئی معمولی اثر نہیں رکھتے. گناہوں کے اثرات صرف ہماری حد تک محدود نہیں ہوتے، جو اثرات ہم پر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب عام ہو جائے. لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کریں. گناہ ہو رہے ہیں تو ان گناہوں کو روکنے کی کوشش کریں، معاشرے کے اندر بھلائی کے کاموں کی ترغیب دلائیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جس طریقے سے گناہوں سے بچنا ضروری ہے اسی طریقے سے معاشرے کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے. کہنے کے لیے اور بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنائے. گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے ظاہر سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے باطن کو سنوارے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.